یاد رکھنا ہمیشہ یہ جو الفاظ ہے کہ میں بہت تھک چکا ہوں، یہ صحیح نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے اس بات کا کہ اگر تم تھک چکے ہو؟ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ لوگ یہ کہتے ہیں یار بہت ہو چکا، اب تھک چکا ہوں، مانگ مانگ کر تھک چکا ہوں میں اللہ سے۔ یہ کس طرح کے الفاظ ادا کر رہے ہو؟ مانگ مانگ کر تھک چکے ہو، آپ کہنا کیا چاہتے ہو مجھے یہ بتاؤ؟ یعنی آپ مایوس ہو چکے ہو؟ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو چکے ہو؟ اللہ معاف فرمائے، استغفر اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ لیکن ہم لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا ہے، ہم سمجھ ہی نہیں پا رہے۔ ہم ذرا سا کچھ ہو جائے، ہم بس جب مانگنا شروع کرتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی آپ کو لگتا ہے تو سمجھ جائیے اس میں ہماری بہتری ہے۔ ہمیں بعض اوقات لگتا ہے کہ ہمیں اس چیز کی بہت زیادہ نیڈ ہے، لیکن وہ کام ہمارا پورا نہیں ہو پاتا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتا۔ اگر یاد رکھیے گا، ہمارے جتنی بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں وہ ہمارے حق میں بہتر ہوتی ہے، اس لیے قبول ہو جاتی ہے فوراً۔ جو ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ ہم سے زیادہ ہمارے بارے میں جانتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں نقصان نہیں دے سکتا، اللہ پاک ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ بات ہمیں ذہن نشین کر لینی چاہیے۔ دل کا بوجھ اگر ہلکا کرنا چاہتے ہو تو صرف اپنے رب سے مانگا کرو، اپنی رب کی بارگاہ میں رویا کرو۔ جہاں نمازی کا تانا دیا جاتا ہے، جہاں نمازی کا تانا دیا جاتا ہے، نہ دے کر واپس مانگا جاتا ہے، نہ مستقبل کا خوف دلایا جاتا ہے، بس رحم و کرم کے پردوں سے ہم گنہگاروں کو ڈھانپ لیا جاتا ہے۔ اس بات کو سمجھیے میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں۔ لیکن ہم لوگ دعا مانگی، ہمیں کسی چیز کی نیڈ ہے، ہم نے دعا مانگنی ہے، اور دعا مانگتے ہی ہم چاہتے ہیں کہ بس فوراً سے قبول ہو جائے اور ہمارا وہ کام جو بن جائے۔ ہم نے نماز نہیں پڑھنی، ہم نے قرآن پاک نہیں کھول کر پڑھنا۔ اپنی ایمانداری سے بتائیے قرآن پاک گھر میں کب سے بند پڑا ہوا ہے؟ کب سے بند رکھا ہوا آپ نے؟ اس کی غلاف پر، قرآن پاک پر کتنی دھول و مٹی آ چکی ہے۔ کیا قرآن پاک گھر میں رکھ کر ہم یہ سمجھتے کہ ہمیں اس کا ثواب مل رہا ہے؟ اگر ایسا سوچ رہے ہیں تو یہ غلط ہے۔ قرآن کو کھول کر پڑھنے میں آپ کو شفا ملے گی، آپ کے دلوں کو سکون ملے گا، آپ کی بیماریاں، آپ کی پریشانیاں، آپ کی جتنی بھی پرابلمز ہیں سب دور ہونا شروع ہو جائیں گی۔ لیکن اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے قرآن مجید گھر میں رکھ لیا ہے، ہم پڑھیں نہ پڑھیں، نماز پڑھیں نہ پڑھیں، ہم دعا جو مانگے وہ پوری ہو جائے۔ میرے بھائی اگر آپ کہیں جاب کرتے ہو تو اپنے باس کے پاس آپ جب مہینہ ہوتا ہے آپ کے اکاؤنٹ میں سیلری ٹرانسفر ہو جاتی ہے یا چیک دیا جاتا ہے، کچھ بھی ہے، آپ ذرا ایک مہینہ چھٹی کر لو، میں بھی دیکھتا ہوں سیلری ملتی ہے یا نہیں ملتی۔ بھائی اللہ کو راضی تو کرو، کہنے کا مقصد سمجھو۔ ہم اللہ کو راضی نہیں کر رہے، ہم اللہ کو ناراض پہ ناراض کر رہے ہیں، اور ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر سے جتنی بھی پریشانیاں، جتنی بھی مصیبتیں آ رہی ہیں وہ چلے جائیں۔ ہم اللہ سے سچے دل سے، آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ مجھے، ہم اللہ تعالیٰ سے پورے دن میں کتنی بار اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں؟ کتنی بار ہم اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ مجھ سمیت ہر ایک بندہ گنہگار ہے، میں خود بولتا ہوں، میں خود گنہگار، میں بہت زیادہ گنہگار۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں معافی مانگنی چاہیے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ کبھی کبھی نوٹ کیا آپ نے کوئی دعا مانگی ہو، آپ نے وہ ایسی کوئی دعا مانگی ہو فوراً سے قبول ہو گئی ہو، لازمی ہوا ہوگا آپ کے ساتھ؟ میرے ساتھ بہت بار ہوا ہے، بہت دفعہ ہوا ہے یہ۔ لیکن اس میں ہوتا کیا ہے، جب دعا قبول ہو جاتی ہے یار ہم اتنا خوش ہوتے ہیں، وہ کام ہو جائے نا ہمارا کہ یار ایک دن بعد 2 دن یار یاد آتا ہے میں نے دعا مانگی تھی، تو ہم خوش ہو جاتے ہیں۔ لیکن دوسرے دن وہی اپنی لائف، وہی روٹین ہماری شروع ہو جاتی ہے۔
نماز غائب، استغفار چھوڑ دیا، قرآن پاک پڑھنا چھوڑ دیا، دین پر چلنا چھوڑ دیا. بھائی کم سے کم اگر پورے دین پر نہیں چل پا رہے ہو، کم سے کم فرائض اور نماز، استغفار، قرآن مجید یہ تو کرو نا یار. نماز کی جنہیں عادت نہیں ہے، جو کہتے ہیں کہ گھبراہٹ ہوتی ہے نماز پڑھتے ہوئے، دن میں 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ کی ایک تسبیح لازمی پڑھیں. ہر نماز کے بعد سورہ فلق، سورہ ناس پڑھیں. برے خواب اگر آ رہے، آپ کو گھبراہٹ رہتی ہے، بہترین ہے یہ، میں آپ کو بتا رہا ہوں. نماز پڑھنے کا دل نہیں چاہتا، شیطان وسوسے ڈالتا ہے، برے خیالات آنے لگتے نماز میں، یہ بہترین عمل ہے، آپ لوگ کیجئے. اور اللہ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہ ہونا، مایوس نہ ہونا. یہ مت کہنا کہ میں تو مانگتا رہتا ہوں، یا پتہ نہیں کیا ہوا، دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، اب تو تھک چکا ہوں. اگر اللہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھلانا شروع کر دیا، پھر میرے بھائی جس راستے پہ ہم چل رہے ہوں گے وہ ٹوٹلی غلط راستہ ہو جائے گا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، ہمیں اگر کچھ غلط ہم کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو ہمارا ضمیر ملامت کرتا ہے کہ یار یہ کام نہ کرنا، یہ غلط ہے. وہ کیا ہے؟ ضمیر. ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں روک رہا ہے اس غلط کام سے، وہ محبت کرتا ہے ہم سے. یہ سوچ نکال دو کہ محبت نہیں کرتا، یا ہمارے نعوذ باللہ معاذ اللہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت نہیں کرتا. ہمارے دل میں، دماغ میں جو بیٹھ چکا ہے اسے نکالنا ہوگا. ہمیں یہ سوچ بنانی ہوگی کوئی بھی قدم ہم اٹھا رہے ہیں اس میں اللہ کی مرضی شامل ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ہی ترقی دے گا، اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کرنی ہے. انشاءاللہ پھر دیکھو کیسے زندگی بنتی ہے. زندگی آپ کی دیکھنا کیسے آپ کے راستے کھلنا شروع ہو جائیں گے، کیسے آپ کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ان سب باتوں کو سمجھیے. یہ سوال تھا اس لیے میں نے کہا کہ یہ بتا دیا جائے کہ سوال جو آیا میرے پاس کہ تھک چکا ہوں مانگ کر لیکن میری دعا قبول نہیں ہو رہی، کوئی وظیفہ بتائے. ارے بھائی وظیفہ اس کا کچھ نہیں ہوتا. وظیفہ یہ ہے کہ اللہ پر کامل یقین، اللہ پر کامل یقین، ساری دعائیں قبول ہوگی. نماز پڑھو، اپنے اللہ کو راضی کرو، استغفار کرو، قرآن مجید پڑھو، ایک رکوع پڑھ لیا کرو، تہجد پڑھو. دعا تمہیں لگ رہا ہے قبول نہیں ہو رہی، تہجد میں مانگو نا یار. نیند خراب کر کے مانگنا شروع کر دو اپنے اللہ سے، اٹھ جاؤ نیند میں سے، مانگنا شروع کر دو، اور پھر دیکھو کیسے نوازتا ہے وہ. اس کا تو وعدہ ہے اس وقت کہ میں نوازوں گا، لازمی نوازوں گا. وہ لازمی نوازتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی ہدایت عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں نیک کاموں کی توفیق عطا فرمائے، نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کا ایمان مرتے دم تک برقرار رکھے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.